أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ ایک کتاب کی اور قرآن کی آیتیں ہیں جو کھول کر بیان کرنے والا ہے. سورۃ الحجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے. اس کے اندر 99 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں اور یہ چھٹی صورت ہے جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. ان کے درمیان صرف سورۃ الرعد میں میم کا اضافہ ہے، ورنہ 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں. اس کا نام ہجر اس لیے ہے کہ ہجر قوم سمود کے مرکزی شہر کا نام تھا جو تبوک کو جاتے ہوئے شاہراہ عام پر واقع ہے، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود، جن کا ذکر آپ کئی بار قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. اس سورۃ کریمہ کی ایک آیت ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ ہجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر ہے. اور یہ مکہ مکرمہ کے درمیانی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس وقت ایک مدت گزر چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، اور کافر لوگ مسلسل آپ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دے رہے تھے. تو اس دوران اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں قوم سمود کا انجام اور بعض دیگر اقوام کا بھی انجام ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ مکے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ میرے پیغمبر کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ جس طرح پہلے مخالفین پیغمبر ناکام ہوئے اسی طرح یہ بھی ناکام ہوں گے. اور فرمایا تلک آیات الکتاب. الکتاب کتب یکتب سے مصدر ہے، اور قرآن بھی مصدر ہے قرأ یقرأ سے. کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز اور قرآن کا معنی پڑھی ہوئی چیز. تو فرمایا کہ یہ آیات جو آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ لکھی ہوئی بھی ہے اور ان کو کثرت سے پڑھا بھی جاتا ہے. دنیا کے طول و عرض میں ہر وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے. وقرآن مبین، اور فرمایا کہ یہ قرآن ہر بات کو واضح کر دینے والا اور کھول کر بیان کرنے والا ہے. کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن کی بات سمجھ نہیں آئی. جو عربی جانتا ہے وہ تو خود سمجھ سکتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ کسی سے پڑھ کر اور سمجھ کر اس کا مطلب جان سکتا ہے، اور اللہ پاک کے احکام کیا ہیں ان کی تفاصیل قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے. ربما یود الذین کفروا، کسی وقت تمنا کریں گے کافر لوگ،
لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور بکثرت ایسا وقت آئے گا، ربا کبھی تو کثرت کے لیے آتا ہے اور کبھی قلت کے لیے آتا ہے، جیسے عرب کہتے ہیں کہ رب اخن لم تلدہ امک، کچھ بھائی تمہارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماں نے نہیں جنا لیکن وہ بھائیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ موقع سب سے پہلے تو جنگ بدر کے بعد آیا، جب کفار قتل ہوئے اور قید ہوئے تو کہنے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ ذلت اور رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ پھر اس کے بعد بہت سے مواقع آئے، فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد پے در پے فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور کفار یہ خواہش کرتے پائے گئے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو آج ہمیں بھی عزت اور رفعت اور بلندی نصیب ہوتی۔ لیکن اس کا اصل موقع وہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے، اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی تھوڑا سا اور وقت دے دیں، اب میں مسلمان ہو کر دکھاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ مسلمان کلمہ گو گناہگار مسلمان وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو بت پرست مشرکین ان سے کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہوا، ہم بھی جہنم میں جل رہے ہیں اور تم بھی جہنم میں جل رہے ہو۔ تو اس وقت اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک ایمان والوں کو جہنم سے نکال لے گا۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے۔ فرمایا کہ انہیں جہنم سے نکالنے کے بعد ایک نہر حیات میں نہلایا جائے گا، پھر وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے چاند اپنے گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جہنم میں جلنے کے آثار اور سارے زخم اور سارے نشانات ان کے مٹ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا نشان ان کے چہروں پر باقی رہے گا، جس کی وجہ سے جنت والے ان کو کہیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، جہنم سے آئے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارا یہ نشان بھی مٹا دے تاکہ ہم پورے جنتی ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ان کا یہ نشان بھی مٹا دیں گے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ فرمایا اے میرے نبی ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، یہ چند دن کھا پی لیں، مزے کر لیں، عیش کر لیں، اور امیدیں ان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل رکھیں، تو عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے دل میں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ کیا کیا؟ فرمایا حب الدنیا و طول العمل، ایک تو دنیا کی محبت اور ایک لمبی امیدیں کہ یار ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے،
کر لیں گے نیکی. لوگ 100 سال سے اوپر بھی جیتے رہتے ہیں، تو کیا میں 100 سال سے اوپر نہیں جی سکتا؟ تو ابھی تو میں صرف 60 برس کا ہوا ہوں، تو کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. تو فرمایا یہ جو طول عمل ہے یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور غفلت میں ڈالے رکھتی ہے. پھر اچانک مرنے والے کو ایک لمحہ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں. اچانک جب اس پر موت وارد ہوتی ہے تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ابھی بڑے کام کرنے تھے، ابھی تو میں نے بڑی نیکیاں کرنی تھیں، ابھی تو میں نے لوگوں کے بڑے بھلے کرنے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اچانک مجھ سے سارے مواقع چھین لیے گئے. تو فرمایا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے. ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنی مدت مقرر سے آگے نہیں گزرتی. وما یستاخرون، اور نہ وہ سے پیچھے رہتے ہیں. فرمایا اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ اچانک لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا، نہ ان کو پکڑتا ہے، بلکہ ایک مدت تک مہلت دیتا ہے اور انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اللہ پاک زبردستی کسی کو کان سے پکڑ کر ہدایت عطا نہیں کرتا، بلکہ جو کوشش کرے، جو غور کرے، جو فکر کرے، اسی کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتی ہے. اور فرمایا کہ جب کسی امت کی تباہی کا اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے اور نہ ہی ایک لمحہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں. یعنی عین وقت مقرر پر ان کی تباہی اور بربادی کے لیے عذاب الہی ان کے سر پر پہنچ جاتا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اور کہنے لگے اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یقیناً تم تو دیوانے ہو. یہ وہی بات ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی اور کہا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. کہا کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے پاس نہ تو کوئی لشکر ہے، نہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی وسائل ہیں، اور چلا ہے یہ ہماری حکومت کو چیلنج کرنے. تو یہی بات قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی کہ ایک عام آدمی جو ہمارے درمیان پیدا ہوا، پھر وہ پلا بڑا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تم سب میں سے آگے نکل کر جا کر قرآن مجید لے آیا ہوں اور نبوت لے آیا ہوں. ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ محض ایک دیوانگی ہے اور یہ پاگل پن ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ اور پیغمبر سے یہ مذاق اللہ پاک کو معلوم ہے اور عنقریب اس کی سزا انہیں ملے گی. لو ما تاتینا بالملائکۃ، آپ ہمارے پاس فرشتے لے کر کیوں نہیں آئے؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں.
ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین، اور پھر اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ کہنے لگے اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی جو ہاتھ میں کوڑا لے کر لوگوں کو کہتی کہ لوگوں اس آدمی کو نبی مانو ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کسی بھی نبی کے ساتھ فرشتوں کی فوج نہیں اتارتے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ وہ جب کسی کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں تو ساتھ ایک فورس بھی بھیجتے ہیں، فوج کی یا پولیس کی، تاکہ وہ اپنے رعایا کو بادشاہ کا حکم ماننے پر مجبور کر سکیں۔ مگر اللہ پاک ایسا نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو تنہا بھیجتا ہے اور اس کو معجزات دے کے بھیجتا ہے اور اس کو کتاب دے کر بھیجتا ہے اور لوگوں کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے پیغمبر کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور اگر نہ مانیں تو پھر جب فرشتوں کے نزول کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس وقت پھر معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس وقت پھر تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے اور ان کے لیے مہلت عمل ختم ہو جاتی۔ ترجمہ ایک بار، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ ایک کتاب کی اور قرآن کی آیتیں ہیں جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، کسی وقت تمنا کریں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھاتے رہیں اور مزے کرتے رہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے آگے نہیں گزرتی۔ وما یستاخرون، اور نہ اس سے پیچھے رہتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور کہنے لگے اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً تم دیوانے ہو۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، تم ہمارے پاس فرشتے لے کر کیوں نہیں آئے؟ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔
ما ننزل الملائکۃ، ہم فرشتے نازل نہیں کیا کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین، اور وہ اس وقت مہلت نہیں دیے جاتے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔